مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. مزید نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام. ناظرین، سیلاب میں کئی مزار ڈوب گئے جو کرامت دکھا کر لوگوں سے پیسے بٹورتے تھے. ویڈیو کلپ بھی دکھائیں گے. لاہور ڈوب رہا ہے لیکن علی حجویری سرکار نے کچھ نہیں کیا. قصور ڈوب رہا ہے لیکن بلے شاہ اور کمال چشتی مرحوم نے کچھ نہیں کیا. قادر آباد ڈوب رہا ہے لیکن نوشو پاک نے کچھ نہیں کیا. پاک پتن والی سائیڈ ساری ڈوب گئی لیکن بابا فرید گنج بخش کچھ نہ کر سکے. باہو سلطان کی طرف پانی کا بہت خطرہ ہے. مرید اور مزارے مٹی کے بند بنا کر دربار کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہر چیز پر قادر مطلق کے ہاتھ میں ہے. سیلاب اور مزارات. آنکھیں کھولنے کا وقت. ہم اپنے نمائندے سے گفتگو کرتے ہیں اور مزید معلومات جانتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں. جی ضرور. لاہور ڈوبا، قصور بہہ گیا، قادر آباد غرق ہوا، پاک پتن اور باہو سلطان کے علاقے پانی میں ڈوب گئے. وہ مزارات جنہیں صدیوں سے مشکل کشا اور حاجت روا بنا کر پیش کیا جاتا رہا، آج خود مٹی اور پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. مریدین اپنے ہاتھوں سے مٹی کے بند باندھ کر انہی مزاروں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جنہیں کل تک خدائی صفات سے نوازا گیا. کیا یہ حقیقت عوام کو سوچنے پر مجبور نہیں کرتی؟ اگر یہ بزرگ سب کچھ کر سکتے تھے تو اپنے ہی مزاروں کو پانی سے کیوں نہ بچا سکے؟ قرآن کی صدا. قرآن واضح اعلان کرتا ہے، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. کہہ دو میں نہ تو تمہارے لیے نقصان کا مالک ہوں اور نہ ہی ہدایت کا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نے فرمایا کہ میرے اختیار میں کچھ نہیں، تو پھر یہ مزارات والے بابے کہاں سے خدائی صفات لے آئے؟ وما النصر الا من عند اللہ. آل عمران 126. مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے. جھوٹے کاروبار کا انجام. صدیوں سے ان مزارات کے سائے تلے لوگوں کو کرامتوں کی جھوٹی کہانیاں سنائی گئیں. بیماریوں کا علاج، قسمت کا بدلنا، روزگار کے وعدے، اور اس سب کے ذریعے اربوں روپے کمائے گئے. آج وہی مزارات پانی میں ڈوبے پڑے ہیں اور خود محتاج بنے ہوئے تھے. یہ ہے مکافات عمل. اللہ کی زمین پر اللہ کا نام چھپا کر کاروبار کرنے والوں کا انجام عبرتناک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا، لا تجالو قبری عیدن، میری قبر کو میلہ نہ بنانا. ابو داؤد. لیکن ہم نے نہ صرف قبروں کو میلے بنائے بلکہ ان سے زندگی کی ہر حاجت مانگنی شروع کر دی. احمدیوں کا کردار اور اصل اسلام. ان حالات میں احمدیوں کے خلاف نفرت اور ظلم پھیلانے والے مولوی عوام کو ورغلاتے رہے، مگر سیلاب نے بتا دیا کہ اصل خدمت کون کر رہا ہے. احمدی انسانیت کی خدمت میں آگے بڑھ کر قرآن کی اس تعلیم پر عمل کر رہے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. الدہر 8. وہ لوگ اللہ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، جبکہ قبروں پر کاروبار کرنے والے اپنے ہی مزاروں کو بچانے کے لیے عوام سے چندے مانگ رہے ہیں. اصل پیغام آپ کوئی عوام کو دینا چاہیں گے، پھر اس کے بعد چند ویڈیو کلپ دکھائیں گے. سیلاب ہمیں چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ خدا کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کرامتیں نہیں، صرف اللہ کی قدرت چلتی ہے. اسلام کی اصل روح توحید، عدل اور خدمت انسانیت ہے. اب بھی وقت ہے، اپنی آنکھیں کھولیں، قبروں کی غلامی چھوڑ کر زندہ خدا کی عبادت کریں. لوگ کہتے ہیں مکی دور، میں کہتا ہوں مکی دور بہت اچھا تھا اس دور سے. کم از کم کافر اور مسلمان تو کلیئر تھے. ادھر جو سب سے بڑا گمراہ ہے نا، وہ سب سے بڑا عاشق رسول ہے، اور جو صحیح قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے وہ گستاخ رسول ہے. کیا حضور کے زمانے میں یہ تھا کہ لوگ ابو جہل کو عاشق رسول مانتے تھے اور ابو بکر صدیق کو گستاخ رسول مانتے تھے؟ آج ایسا ہی ہے کہ جو قرآن حدیث کی بات کرتا ہے وہ گستاخ رسول ہے، اور جو شرک کی بات کرتا ہے وہ عاشق رسول ہے کہ نہیں؟ تو مجھے بتائیں کہ یہ دور اس اعتبار سے، ویسے کئی اعتبار سے یہ دور بہت بہتر ہے، پچھلے 1000 سال سے بہتر ہے، لیکن اس اعتبار سے کتنا بڑا المی ہے کہ قبروں کے پجاری،
قبروں سے مانگنے والے, مردوں کو پکارنے والے, قرآن و سنت کا مذاق اڑانے والے, بخاری مسلم کے اپوزٹ نماز پڑھنے والے, ٹھیک ہے, شرکی عقائد رکھنے والے, بدعت پہ چلنے والے لوگ دین کے امام ہیں. اور جو بیچ میں آگے دین کی بات کرتا کہتے ہیں بڑھ دے ہوئے گستاخ رسول نجدی, یہ شکل ہی منحوس ہے. ਐਸ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਤ ਮੰਨੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਚ ਜਾਣ. ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਚਾਦਰਾਂ ਵੀ ਚਾੜਾਂਗੇ, ਦੇਗਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਵਾਂਗੇ. ਮੰਨਤ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਬਚ ਗਿਆ, ਘਰ ਸਾਡੇ ਬਚ ਗਿਆ. ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਬਾਬੇ ਹਰੀ ਆਪ ਸਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਹਰਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਵੀ ਰੁੜ ਗਿਆ. ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ. ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੈਗੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ. ਕਿਉਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਮਰੀਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਡਏ ਨੇ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਹਰੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ. ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ. ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਨਾ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ. ਇਹ ਬਾਬੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਸੈਲਾਬੀ ਰੇਲਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ. ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਆਪਣਾ ਦਰਬਾਰ, ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਚਾਏਗਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਹਾਜਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਬਰ, ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ. ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਸੀ ਜਾਹਿਲ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਅਣਭਗਤ ਨੇ, ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੇ ਸੱਪ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹੀ ਸੱਪ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੋ. ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ کہ بابے جی ہوری لڑ رہے ہیں اور تانوں پھر بھی عقل نہیں آئی. اللہ دی عبادت کرو, اللہ تو منگو. چناب نگر ربوہ میں موجود ہوں اور ہمارے اس چناب نگر ربوہ کی سراؤنڈنگ میں بہت ساری مسلمان آبادیاں آباد ہیں. ربوہ میں تو قادیانی رہتے ہیں, لیکن اس کے ارد گرد ایسے بہت سے گاؤں دیہات موجود ہیں جہاں پر ہمارے مسلمان رہتے ہیں. اب ہو یہ رہا ہے کہ جب سے سیلاب آیا ہوا ہے, قادیانی مستقل طور پر ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں جا رہے ہیں, ان کو راشن تقسیم کر رہے ہیں, ان کو گرم کھانا پہنچا رہے ہیں. اور مقصد کیا ہے کہ کسی طریقے سے یہ لوگ قادیانی جماعت کے اندر شامل ہو جائیں. اور ان کا ایک بڑا سلوگن ہے اس کے اوپر, لو فار آل ہیٹریڈ فار نن کا. لیکن میری تمام مسلمانوں سے یہ پرزور اپیل ہے کہ خدارہ اس وقت میں اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کو اکیلا نہ چھوڑا جائے, ان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے, اس سے پہلے کہ ان کے دین اور ایمان بھی جاتے رہیں اور ان کے پاس امداد بھی جاتی رہے. تو میری تمام لوگوں سے یہ پھر سے گزارش ہے کہ خود آئیں, خدارہ اس جگہ پر آ کر کام کریں. اس جگہ پر آپ کے کام کوٹا میں بیٹھے ہوئے ہیں, کراچی یونیورسٹی کے ساتھ پیچھے اسپارکو ہے آپ کا, وہ چاند نہیں دیکھ سکتے. وہ چاند دیکھ کر آپ کو نہیں بتا سکتے کہ چاند دیکھا گیا, عید ہوگی نہیں ہوگی. ملا بیٹھے گا دوربین لگا کے وہ حبیب بینک کے پلازا کے اوپر وہ چکن اور مٹر کھائے گا بیٹھ کے. 3-4 دن تک تو اس کو چاند نظر نہیں آئے گا. 3-4 دن مٹھائیاں کھانے کھا رہے ہیں, ابھی نظر نہیں آیا, ابھی نہیں آئے گا نظر آئے گا. 4 دن بیٹھے ہوئے. یہ سائنٹسٹ پر کس لیے پھر دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ. اور اب جب یہ خلافت آئے گی, ان کا حاصل یہ کہ گلوبل ہوگی, پوری دنیا میں ہوگی, پورے ارضی پر ہوگی, تمام عالم انسانیت پر ہوگی. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا پورے ارضی پر نہ کوئی گھر بچے گا اور نہ کوئی خیمہ جس میں کہ اللہ کا دین داخل نہ ہو جائے. ایک حدیث میں فرمایا اللہ نے مجھے پوری زمین کو سکیڑ کر لپیٹ کر دکھا دیا, پوری زمین دکھا دی. اور یہ بات سن لو مجھ سے, میں نے زمین کے سارے مسجد بھی دیکھ لیے, مغرب بھی دیکھ لیے, اور جو علاقے بھی زمین کے مجھے دکھائے گئے ہیں ان سب پر میری امت کی حکومت قائم ہوگی. مزید نئی اپڈیٹ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں. یوٹیوب چینل میسج آف اسلام تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین, ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین, دل
سے ہے خدا میں خاتم المرسلین.